أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اِنَّا بے شک الذین بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارا اور جو عیسائی ہوئے، والصابئین اور صابی، من آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر، من جو آمنا ایمان لایا باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، یوم دن یوم آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اس نے عمل کیا، اس نے عمل کیا صالحا نیک، فلہم ان کے لیے ہے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس، فلہم ان کے لیے اجرہم ان کا رب، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ ہی کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، ولا ہم مانے وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور اذ جب، اخذنا ہم نے لیا، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم پکا پختہ عہد، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، ورفعنا فانا بلند کرنا، نہ ہم نے بلند کیا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم فوق مانے اوپر، فوق مانے اوپر، تمہارے اوپر، طور پہاڑ کا نام ہے، اور جب ہم نے بلند کیا تمہارا کوہ طور، خضو پکڑ لو تھام لو، ما جو آتیناکم ہم نے عطا کیا تمہیں، ہم نے دیا اسے مضبوطی سے تھام لو، بقوت مضبوطی سے تھام لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور ذکر کرو، یاد کرو، وَاذْكُرُوا یاد کرو، ما فِيهِ جو اس میں ہے، ما جو فِيهِ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم لعلکم تتقون تم بچ جاؤ، عذاب سے بچ جاؤ یا متقی ہو جاؤ۔ ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، من سے بعد ذالک اس کے بعد، یعنی یہ جو تم نے عہد کیا اس کے بعد تم اس سے پھر گئے، فلولا فضل اللہ پس لو اگر، اور پس اگر لا نہیں فضل اللہ نہ ہوتا اللہ کا فضل، فضل اللہ جو ہم نے آج پڑھا نا، وہ دیکھیں یہاں کیا آ رہا ہے، مضاف الیہ، فضل اللہ کی طرف نسبت ہے، تو اللہ کے نیچے زیر اور فضل اپنے اصلی حالت ہے، تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، اور رحمت اس کی، اور نہ ہوتی اس کی رحمت، من بعد وَلَكُنْتُمْ تو یقیناً تم ہو جاتے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، اگر اللہ کی رحمت و فضل نہ ہوتا تم پر تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً
علم تم تم نے جان لیا الذین ان لوگوں کو، الذین اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، میں زیادتی کی تم میں سے، فس سبتی، فس سب کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، ہفتے کے دن کے بارے میں، فی سے میں، ہفتے کے دن میں، ہفتے کے دن کے بارے میں، فقلنا پس ہم نے کہا، لہم ان سے، ان کے لیے، کونو ہو جاؤ یا بن جاؤ، قردتن بندر، خاسئین ذلیل، ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، فجعلناہا پس جعلنا ہم نے بنایا، جعلنا ہم نے بنا دیا، ہاں اسے یعنی یہ جو ہم نے جو ان کو سزا دی اس کو بنا دی ہم نے، نکالن عبرت، نکالن عبرت، لما ان کے لیے جو بینا یدیہا، بین یدیہا تمہارے ہاتھوں کے درمیان، یعنی تمہارے سامنے ہے، یعنی جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے ہم نے کیا بنا دیا، عبرت بنا دیا، وما خلفہا اور جو ان کے بعد آئیں گے، وما اور جو خلفہ خلافت سے، خلفہا ان کے بعد آئیں گے، وموعظۃ اور موعظہ کہتے ہیں نصیحت کو، اور نصیحت ہے للمتقین، متقین کے لیے، اس میں متقین کے لیے نصیحت ہے، اور یہ عبرت ہے ان کے لیے جو ابھی تمہارے سامنے ہیں، جو اس وقت موجود ہیں اور جو ان کے بعد آئیں گے، اور اس سے نصیحت کون حاصل کرتا ہے، متقین، متقین کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ دوبارہ دیکھ لیں اس کو، ان الذین آمنوا بے شک لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا والنصارى اور وہ جو یہودی ہو گئے یا نصرانی ہو گئے، یہ اصل میں یہ جو آیت جو بنائی ہے ان لوگوں کے جو پیچھے ہے نا کہ یہودیوں کو سزا اللہ نے دی، وہ ذلت ہو گئی، تو کچھ لوگوں کو یہ ذہن میں آیا کہ جن کو اگر اللہ نے ان کو سب کو ہی کہہ دیا تو جو لوگ پہلے گزر گئے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو، جو پہلے گزر گئے اس کی آیت سے پہلے ان کا کیا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، تو یہاں اللہ نے وہ صاف بتا دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اور چاہے وہ یہودی ہوں چاہے نصاری ہوں، اپنے زمانے میں اپنے نبیوں کے ساتھ وہ ان کے مطابق ہی ایمان لائے ان کے ساتھ، تو ان کے لیے کوئی، اور صحابین کہتے ہیں یہ بھی کس زمانے میں تو کسی نبی کے ہی تھے پیروکار، مگر بعد میں یہ صحابین جو بے دین ہو گئے، یا پھر بعد میں انبیاء کی یا فرشتوں کی ان کی پوجا کرنے لگے، تو یہ صحابہ جو بے دین ہے، یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، چاہے وہ یہودی تھے یا نصارہ یا صحابی جو پہلے تھے اور اپنے زمانے ایمان لائے، یا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لے، من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لے آیا، والیوم الاخر اور یوم آخر پر ایمان لے آیا، اور جس نے عمل صالح کیے، ان کے لیے اجرہم عند ربہم، نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی ان کے لیے ڈر ہے۔ مگر اس آیت سے بہت سے لوگوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ جو یہ اللہ کے رسول نا، ضرور نہیں ہے بس ایمان جو لے آیا، چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو وہ صحابی ہو، جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لیا اور عمل صالح کر لیے، اس کے کوئی خوف نہیں، اس میں رسالت کا ذکر نہیں ہے، یہ بڑی غلط دی گئی کہ قرآن میں جگہ جگہ، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو بعد میں اللہ کے رسول پر، اللہ کے رسول کے آنے کے بعد اگر ان پر کوئی ایمان نہیں لایا تو اس کے تو کوئی عمل قبول ہے ہی نہیں، اس کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خود اللہ نے کہا کہ جگہ فرمایا کہ میرے نزدیک، اللہ کے نزدیک کون دین ہے، اسلام ہی اللہ کے نزدیک ہے، اور وہ اس میں ان اللہ ان الذین آمنوا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے، اور فرمائے ومن یبتغی غیر اسلامی دینا فلن یقبل منہ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، تو اس کی یہ تعبیر نکالنا کہ جی کوئی بھی ہو اور وہ چاہے یہودی ہو، اس چیز سے وہ ادیان دین کا جی دین ہزاروں کا نکال لیتے ہیں، وہ بڑا ہی غلط لوگوں نے اس کی تعبیر کی، ایک آیت اس کے لوگوں نے ملا لی ہے، اس کا دو آیات یہ اللہ نے خود فرما دیا، کوئی بھی دین قبول نہیں کیا جائے گا اسلام کے علاوہ، اور اللہ کے رسول کے آنے کے بعد کوئی بھی اگر ان پہ ایمان نہیں لائے گا تو پھر وہ جہنم میں ہی جائے گا، اس کا خاص اللہ رسول نے ایک حدیث میں بھی مبارک میں بھی صاف فرما دیا
اللہ نے فرمایا کہ حدیث میں بھی ہے کہ آپ فرمایا میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں، اور قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری امت میں سے جو شخص بھی میری بابت سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب کہ ان پر اللہ کے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب کوئی کسی کی بھی نجات نہیں ہے جب تک وہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا، چاہے یہودی ہو چاہے نصارہ ہو، کوئی بھی ہو، جب تک اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بغیر سمجھے، بغیر احادیث کے بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی پھر غلطی میں ہو جب پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا ایک قرآن سے، تفسیر اور احادیث سے، دونوں سے ضروری ہے۔ پھر یہ دوسرے کا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یہ قوم جب ان کو دی گئی تورات، اللہ نے ان سے وہ پکا دی گئی تورات، انہوں نے مذاق میں آدھی ہم تو اس پہ عمل کر ہی نہیں سکیں گے، بڑا مشکل کام ہے۔ تو اللہ نے ان کے سروں پہ کوہ طور کو لا کھڑا کیا، سروں کے اوپر اس طرح آگے کھڑا ہو گیا جیسے بادل آتا ہے۔ اللہ نے سروں پہ اوپر کیا کوہ طور کو، پھر انہوں نے پکا عہد کیا جیسے اب آ جا جی، اب ہم ڈر کے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، ہم اب جو ہے ایمان لاتے ہیں، ہم کریں گے۔ ان کس طرح منوایا گیا؟ پھر اللہ نے کہا خذو ما آتیناکم، تھام لو اسے جو عطا کیا ہم نے تمہیں قوت سے، وذکرو، یاد کرو اور یاد رکھو جو اس میں ہے، ما فیہ، جو اس میں ہے، لعلکم، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس کے باوجود ثم تولیتم، پھر یہ بدل گئے، اس کے بعد بھی انہوں نے اسے چھوڑ دیا، اس میں تورات میں تبدیلیاں کرنے لگے، اس کی باتوں کو چھپانے لگے، اس میں اپنے طرف سے بڑھا چیزیں اپنے طرف سے بڑھا لیں، اس کے بعد بھی یہ اس سے پھر گئے۔ اور پھر بھی اللہ نے کیا کیا، اگر فضل ہوتا اللہ کا علیکم، تم پر، فلولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم یقیناً ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اور پھر ایک اور بتایا، لقد علمتم، ولقد، اور یقیناً، لقد من یقیناً، علمتم، تم نے جان لیا، تم جانتے ہو، الذین اعتدوا، ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی، منکم، تم میں سے، فی السبتی، ہفتے کے دن کے بارے میں۔ تو ہفتے کا دن کیا ہے؟ ہفتے کے دن کو ان کو، یہودیوں کو، ان کا ہفتے کے دن کوئی دنیاوی کام سے منع ہے، یا ہفتے کے دن کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے، صرف عبادت۔ تو ان کو ہفتے کے دن منع کر دیا، تو وہاں پہ جو مچھلی کا شکار بھی نہیں کرنا ہوتا۔ تو اصل میں اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے ہفتے والے دن زیادہ مچھلیاں آتی تھی، باقی دنوں میں کم آتی تھی یا آتی ہی نہیں تھی۔ تو انہوں نے ہیلے بانے شروع کر دی، پہلے انہوں نے ہیلے بانے شروع کر دی، پھر اللہ نے وہ روک دی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کر دیا۔ یہ کیا کرتے انہوں نے جا کے دریا کے ساتھ انہوں نے گڑھے کھود لیے، اور وہاں پہ مچھلیاں اس میں آ جاتی تھیں، جال لگا دیا، ہفتے والے دن وہ اس میں گر جاتی تھیں، یہ جا کے اتوار کو پکڑ لیتے تھے۔ یعنی اللہ نے منع کیا اس کے دن کوئی کام نہ کرو، پھر بھی یہ کر کے حرکت آ جاتے تھے، کہتے تھے ہم نے تو اتوار کو نکالی، ہم نے تو ہفتے کو نکالی نہیں۔ یہ ہیلے بہانے اللہ کے ساتھ کیے، پھر اللہ نے آزمائش میں ایسا ڈالا کہ پھر وہ ہفتے کے دن ہی آتی تھی، اور دنوں میں آتی نہیں تھی، ہفتے کے دن ہی آتی تھی۔ اب تم لو، اب اسی دن کو اللہ نے پھر آزمائش میں اس طرح ڈال دیا۔ تو اسی طرح کہتے ہیں نا کہ جو حرام کھانے لگ جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو حرام ہی کھلاتا ہے، اس کو اسی میں مزہ لگاتا ہے، اب تم حرام ہی کھا، اس کو ڈھیل دیتا ہے، اس کے علاوہ اس کو حلال پہ ملتا ہی نہیں۔ یہ اس کی یہاں پہ پھر یہ حرکت کرتے تھے، پھر اللہ نے کیا کیا، اللہ نے ان سے کہا بندر بن جاؤ، ان کو بندر بنا دیا، اور وہ اصل میں بندر بن گئی، وہ کوئی مثال ویسے نہیں دی گئی کہ بنا دیا گیا، جب یہ بنا دیے گئے بندر بن گئے۔ اور اس میں اللہ نے کہا کہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت، نکالن، عبرت ہے، لما بین یدیہا، جو اس وقت موجود ہیں تمہارے سامنے ہیں، وما خلفہا، اور جو ان کے بعد آئیں گے ان کے لیے عبرت ہے اس میں، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت ہے متقین کے لیے، متقین کے لیے نصیحت ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے، اس میں ان سے سبق حاصل کرو۔ اللہ کے نافرمانی کرنے سے پھر یہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ اس طرح تو نہیں کرتا ہے کہ کسی کی شکلیں بدل دیں، مگر پھر امتحان میں ضرور ڈالتے ہیں۔ جیسے ان کو ڈالتی، ہفتے والے دن ہی مچھلی آتی تھی،
جو حرام کھائے گا اس کو حرام ہی اللہ کھلائے گا، پھر اس کو مزہ حرام میں ہی آئے گا، جب تو وہ کھائے گا نہیں اس کو مزہ ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ اس میں نصیحت ہے ان واقعات کے میں جو بھی ہیں کہ اللہ نے جو چیز دی اس کو پکڑ لو اور اس پہ عمل کرو، اپنی مرضی سے ہلے بہانے کرو گے یہ ہم نے کر دیا وہ کر دیا تو پھر پکڑ ہی پکڑ ہے۔ ایک دفعہ اور اس کا ترجمہ دیکھ لیں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے اور عیسائی اور صابی، جو کوئی ایمان لائے گا، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور جس نے کیے نیک عمل، عمل صالح نیک عمل، یعنی یہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا لازم ہے، اکیلے ایمان کی کوئی اہمیت ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اگر عمل یہ صرف ایمان لایا وہ ہوگا پھر وہ دوزخ میں جا کے پھر واپس آئے گا، دوزخ میں جانے والا کام ایک دن منٹ کے لیے بھی خطرناک۔ جو ایمان لانے کے ساتھ یہ عمل صالح کرنا ضروری ہے، اور عمل صالح وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا اس کا طریقے کے مطابق، اس میں زیادتی ہے جو کہ یہ زیادتی جو ہے نا یہ یہاں جو کی زیادتی کا مطلب یہ کہ اگر وہ کام جو اپنی مرضی سے کیا اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ کام آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، وہ آپ اپنی طرف سے زیادتی کر رہے ہیں، وہ پھر سنت نہیں وہ بدعت ہوگی۔ تو یہ عمل صالح وہی ہے جو اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق عمل کیا جائے وہ عمل صالح ہے، اس کی بجائے اگر اپنی مرضی سے چاہے کتنا ہی نیک عمل لگے اس عمل کی کوئی اہمیت ہے نہیں۔ تو یہ آمنا ایمان لانا اللہ پر اور یوم آخر اس کے ساتھ عمل صالح کرنا یہ دونوں ضروری ہیں۔ پھر ان کے لیے فلاحم اجرہم، ان کے لیے فلاحم ان کے لیے، دیکھیں ہم کا کتنا استعمال ہے، فلاحم اجرہم عند ربہم علیہم، کتنا یہ ضمیر استعمال ہو رہی ہے، اور یہ اس لیے یہ بار بار لفظ استعمال ہونے والے جو 20% میں یہ آ رہے ہیں۔ فلاحم یہ سارا دیکھیں، فلاحم اجرہم ان کے لیے، اجر عند پاس، ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ان پر اور نہ وہ ہم ہو وہ یا زنون غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور ہم جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے پکا، میثاقکم تم سے پکا ہے، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم الطور تم پر کوہ طور، خذو تھام لو پکڑ لو، ما اسے جو ہم نے دیا تمہیں، آتینا ہم نے دیا کم تمہیں، بقوت قوت کے ساتھ مضبوطی سے تھام لو، وذکروا اور یاد رکھو، ما اسے جو فی اس میں ہے، فی میں ہی اس میں جو اس میں ہے، یعنی تورات میں جو ہے اسے یاد رکھو، لعلکم تتقون تاکہ تم تتقون بچ جاؤ، عذاب سے بچ جاؤ۔ ثم تولیتم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، پھر تم ثم پھر تولیتم پھر گئے تم اس کے بعد، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا پس پس لو اگر، لا فضل اللہ نہیں، فضل اللہ اللہ کا فضل، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیکم تم پر، رحمتہ اور اس کی رحمت، رحمتہ اس کی رحمت، لکن تم تو لا یقیناً تم ہو جاتے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، وَلَقَدْ اور یقیناً بلا شبہ یقیناً، عالم تم نے جان لیا یا تم جانتے ہو، الذین اعتدوا ان لوگوں کو جنہوں نے اعتدوا زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں، فقلنا بس ہم نے کہا، لہم ان سے کونو بن جاؤ، قردتن بندر خاسئین ذلیل، قردتن بندر خاسئین ذلیل، فجعلناہا پس بنایا ہم نے، فجعلنا بنایا ہم نے، ہا اسے، ہا کسے، اس عذاب جن پہ عذاب نازل ہوا ہے، بندر بنا اس کو ہم نے بنا دیا، نکالن عبرت، لما ان کے لیے جو بین یدیہا، بین ویسے تو بین درمیان، یدیہا تمہارے ہاتھوں کے درمیان، یدی کہتے ہیں ہاتھ کو، تمہارے ہاتھوں کے درمیان، ہاتھوں کے درمیان سمجھتے جو تمہارے سامنے،
جو تمہارے سامنے ہیں، جو یائس موجود ہیں، ان کے لیے ہم نے عبرت بنا دی ہے، وما اور ان کے لیے خلفہا جو ان کے بعد آئیں گے، اور جو ان کے بعد آنے والے ان کے لیے ہم نے اس کو عبرت بنا دیا، وموعظۃ اور نصیحت، اور موعظہ کہتے ہیں نصیحت، نصیحت لیے، مانے لیے، متقین کے لیے، اور ہم نے اسے بنا دیا عبرت ان لوگوں کے لیے جو موجود ہیں اور وہ جو بعد میں آئیں گے، اور نصیحت متقین کے لیے۔ جی ٹھیک ہو گیا، اس میں کوئی سوال تو نہیں؟ چلیں ٹھیک ہو گیا، پھر ہم پیر سے اس کو 5 منٹ اور پیچھے لے کے جائیں گے، 8:15 نماز شروع ہو گئی، تو 7:15 شروع کریں گے، پھر 5-7 منٹ پہلے ختم کر دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، چلو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔